الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ صدق اللہ العظیم۔ قرآن مجید کے معجزہ ہونے کی 10 وجوہات آپ لوگ سن چکے، چند پوائنٹس پر، چند نقطوں پر سرسری نظر ڈالیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے ریگستان میں یتیمی کی حالت میں پیدا ہوئے۔ ساری عمر دیکھ بھال کرنے والا کوئی خاص شخص نہیں تھا۔ باپ پیدا ہونے سے پہلے مر گئے، ماں 6 سال کی عمر میں چلی گئی، 8 سال کی عمر میں دادا چلے گئے، پھر آپ کے دادا آپ کے چچا آپ کو سنبھالنے لگے۔ کوئی سفر آپ نے کیا نہیں، کہیں کسی کالج، اسکول، یونیورسٹی، مدرسے میں، دارالعلوم میں جا کر آپ نے پڑھا نہیں، کوئی استاد آپ کا نہیں تھا، کوئی عالم اس علاقے میں موجود نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی کوئی کتاب اٹھائی، نہ قلم کو ہاتھ لگایا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول اپنا نام بھی نہیں لکھ سکتے تھے۔ کبھی قوم کے اندر بیان بازی کرنے کا بھی موقع نہیں ملا۔ قوم جو شعر و شاعری کی محفلیں لگاتی تھی وہاں پہ بھی آپ نہیں جاتے تھے۔ کوئی میلے ٹھیلے لگتے تھے، اللہ کے رسول وہاں پہ بھی نہیں جاتے تھے۔ اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 40 سال گزر گئے کہ آپ نے کوئی باہر سفر بھی نہیں کیا، عرب کے باہر کئی سالوں کے لیے، کئی مہینوں کے لیے گئے ہوں۔ 40 سال کی عمر آتی ہے، وہ شخص جس نے کبھی کوئی اپنا نام بھی نہ لکھا ہو، وہ قوم کے سامنے ایسا کلام پڑھ کر سناتا ہے اور قوم کو بار بار چیلنج کرتا ہے کہ یہ جو کلام میں لے کر کے آیا ہوں، اس جیسا کلام پڑھ کے دکھا دو، اس جیسا کلام بنا کے دکھا دو۔ اور ایک آدمی نہیں، ساری کی ساری قوم مل جاؤ اور یہ کام کر کے دکھا دو۔ قوم اس کے جواب میں کیا رسپانس کرتی ہے؟ پہلے تو جب قوم نے دیکھا کہ محمد ایسا کلام لے کر کے آئے ہیں اور چیلنج کر رہے ہیں، تو آپ کو ہر طرح کی پیشکش کی گئی، مال کی، دولت کی، چودراہٹ کی، عورتوں کی، جو چاہیے ملے گا۔ اللہ کے رسول نے ساری باتوں کو ماننے سے انکار کر دیا۔ جواب میں قوم نے کیا کیا؟ اللہ کے رسول کو طرح طرح سے ستانے لگے، آپ کے رفقا کو ستانے لگے، کئی لوگوں کو جان سے بھی مارا گیا، اتنا ستایا کہ خود اللہ کے رسول کو جان سے مارنے کا ارادہ کر لیا۔ اللہ کے رسول مکہ چھوڑ کر مدینہ جانے پر مجبور ہو گئے۔ مدینے میں بھی ان لوگوں نے آپ کو چین سے بیٹھنے نہیں دیا، ایک کے بعد ایک حملے ہوتے رہے۔ یہود، مدینے کے جو یہود تھے وہ بھی آپ کو ستاتے رہے، منافقین نے الگ تنگ کیا، جنگوں پر جنگیں مسلط کی گئی۔ اس حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال نبوت کا کام کیا ہے۔ ایک موقع ایسا آیا کہ ان لوگوں نے کہا قال الذین لا یرجون لقاءنا ائت بقرآن غیر ھذا او بدل۔ وہ لوگ جو قیامت کے دن کے منکر ہیں، وہ لوگ اللہ کے رسول سے کہتے ہیں اس کلام کو بدل دو، یہ اس جیسا دوسرا لے آؤ۔ قرآن ان کو بار بار چیلنج کرتا تھا کہ اس جیسا کلام بنا کر کے دکھاؤ، اور وہ لوگ اس بات کا کوئی جواب نہیں دے پاتے تھے۔ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد، جان، مال، اولاد سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوگا، لڑنے مرنے کو تیار ہوگا، جنگیں کرنے لگے، ستانے لگے، لیکن 2 آیتیں بنا کر پیش نہ کر سکے، کیونکہ وہ یہ کام کر نہیں سکتے تھے۔ خود قرآن نے کہہ دیا یہ کام تو جس پر ہم یہ قرآن نازل کر رہے ہیں محمد، یہ کام آپ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ کام اگر کوئی شخص کہہ دے کہ ہاں محمد تو کر سکتے ہیں، تو پھر قرآن پر بھروسہ کیا رہ گیا؟ خود اللہ کے رسول بھی یہ کام نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ خالق کا کلام ہے، مخلوق کا کلام یہ ہے ہی نہیں۔ میں نے بتایا نا، ان لوگوں نے کہا قرآن کو بدل دو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ کلام میں نہیں بدل سکتا، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ قوم نے اتنا کچھ کیا، اتنا ستایا۔ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محنت کا کتنا وقت ملا۔ 63 سال کو آپ کی عمر تھی، 40 سال تک تو نبوت کی ذمہ داری ملی نہیں۔ 40 سال کے جب عمر ہوئی ہے، اس کے بعد نبوت ملی ہے، تو نبوت ملنے کے شروع میں تو خفیہ دعوت چلتی تھی، کھلم کھلا تو قرآن کی دعوت بھی نہیں چلتی تھی۔ اپنے گھر والوں کو اور خاص لوگوں کو اللہ کے رسول قرآن مجید کے اصولوں کی دعوت دیتے تھے، اللہ، آخرت، قیامت، مسئلے مسائل تو تھے ہی نہیں۔ اور جب کھلم کھلا دعوت دینے کا موقع آیا، تب بھی آخرت، ترازو، میزان، کفر، ایمان، ان ساری باتوں کی بات ہوتی تھی۔ شراب، جوا، سود، یہ سب تجارت وغیرہ مسائل، یہ ساری باتیں نہیں ہوئی۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک یہی کام کرتے رہے۔ 13 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ چھوڑ کر کے مدینہ گئے ہیں، تو ابھی وہ 10 سال تھے
کہ ان 10 سالوں کے اندر پوری دنیا کے اندر انقلاب آنا تھا، لیکن آپ دیکھیں ان 10 سالوں کے اندر بھی پہلے 6 سال تو اللہ کے رسول اور صحابہ کو بیٹھنے کا موقع نہیں ملا چین سے۔ بدر اسی میں ہوا، خندق اسی میں ہوا، احزاب اسی میں ہوا۔ 6 سال لڑتے اور لڑتے لڑاتے گزر گئے۔ اندر سے یہودی تنگ کرتے تھے، بار بار وہ پریشان کرتے تھے، ادھر سے کفار مکہ حملے پر حملے کرتے رہتے تھے۔ ہجرت کے 6 سال پھر کہیں جا کر کے 7ویں سال کہیں جا کر کے معاہدہ ہوا، ایگریمنٹ، 10 سال کا معاہدہ کہ نہ تم ہمیں ستاؤ گے نہ ہم تمہیں پریشان کریں گے، اپنے کام سے کام رکھیں گے۔ لیکن قریش مکہ نے خود اس ایگریمنٹ کو توڑا 1 سال کے بعد، وہ اس کو نبھا نہیں سکے۔ تو 10 سال میں سے 6 سال تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی میں گزر گئے، بچتا کیا ہے 4 سال۔ ان 4 سالوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن، جو شریعت، جو نظام دیا ہے، وہ بڑھتے بڑھتے اتنا بڑا کہ عرب کے ایک طرف تو روم تھا، روم کی سرحدوں تک اسلام نافذ ہو چکا تھا، دوسری طرف عراق تھا، عراق تک اسلام نافذ ہو چکا تھا، تیسری طرف عدن تھا اور عدن تک اسلام کی دعوت پہنچ چکی تھی۔ آپ مجھے بتائیں، اگر ہم یہ ساری باتیں مان لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی قوم نے پریشان بھی نہیں کیا، خود اللہ کے رسول امی بھی نہیں تھے، پڑھے لکھے تھے، چلو مان لیا پڑھے لکھے تھے، قوم نے پریشان نہیں کیا، یہودی دشمن نہیں تھے، عیسائی دشمن نہیں تھے، سازگار فضا ملی، کام کرنے کے لیے اچھا خاصا موقع ملا، تب بھی آپ مجھے بتائیں ایک نئے قانون کو، ایک نئی شریعت کو، ایک نئے نظام کو لانے کے لیے، اس کو ترتیب دینے کے لیے، اس کو سیکھنے سکھانے کے لیے، اور پھر دنیا کے اندر پھیلانے کے لیے، اور پھیلنے کے بعد دنیا کے اندر ایک امن اور سکون کی فضا قائم ہو جاتی ہے، جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں، فتنے مٹ جاتے ہیں۔ آپ مجھے بتاؤ اس کام کے لیے کتنے لوگ چاہیے، کتنا پیسہ چاہیے اور کتنا وقت چاہیے؟ 3 باتیں، کتنے لوگ چاہیے، کتنا وقت چاہیے اور کتنا سرمایہ چاہیے۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنے لوگ تھے، اتنا سرمایہ تھا، اتنا وقت تھا؟ اس کے باوجود محدود لوگوں کے ساتھ بالکل سرمایہ نہ کے برابر 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا۔ صحابہ کرام کتنے؟ 1.25 لاکھ کے قریب ہیں، اور وقت کتنا ملا؟ یہ آخر کے 4 سال، اور آدھی دنیا میں اسلام پھیل گیا۔ آج کے دور میں بھی جدید سے جدید ٹیکنالوجی کے سامنے رکھ کر اگر آدمی کوئی نیا نظام لا کر اور ذرائع اور ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے دنیا میں نیا نظام لانا چاہے، آپ مجھے بتائیں کتنا وقت لگے گا اس کو، اور کتنا پیسہ خرچ ہوگا اس کا، اور کتنے لوگ چاہیے اس کو اس کام کے لیے؟ پھر بھی آپ مجھے بتائیں کیا وہ اس میں کامیاب ہو جائے گا؟ اس دور میں جو اسٹون ایج کہلاتا ہے، لوگوں کے پاس پتھروں کے زمانے کا وقت تھا اور لوگوں کے پاس محدود ذرائع تھے، آدھی دنیا کے اندر اس آنے والے جو آخر کے 4-5 سال تھے، آدھی دنیا میں اسلام پھیل گیا۔ کیا کسی مذہب کے اندر یہ کام ہوا ہے آج تک؟ کیا اسلام کے لیے، قرآن کے لیے اس سے بڑا معجزہ کوئی ہو سکتا ہے؟ اگر عقل مند ہو آدمی اور دل میں بغض نہ ہو اور بالکل نیوٹرل ہو کر کے انسان غور و فکر کرے تو وہ سمجھ جائے گا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ باقی انشاءاللہ ایک شبہ ہے، وہ شبہ کیا ہے اور اس کا جواب کیا ہے وہ انشاءاللہ میں کل آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ کی توفیق عطا فرمائے۔